اونچی اونچی ذرا امدا ربہم کہاں زندہ ہیں؟ اللہ کے پاس. فاروق آباد یا شیخو پورے یا لاہور کے مولوی کے گھر پر نہیں آتی ان کی روحیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور وہاں ان کو جنت کی اور عرش والے خدا کی طرف سے بڑی عزت اور تکریم کی روزیاں، وہ بھوکے نہیں مر رہے ہیں مولوی صاحب، ذاکر صاحب، وہ آپ کی نظر و نیازوں کے محتاج ہے. اللہ کا قرآن سنو، فارحین بما آتاہم اللہ، جو اللہ ان کو عطا فرماتا ہے وہ اس پر بڑے خوش اور مسرور ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وفاضل نہیں یار ایک بندہ بولو نا، پہلے فرحین بما فرحین بما آتاہم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو یہ بھی ہے کہ وہ اپنا مقام، اپنا مرتبہ جو ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو روزیاں عطا فرمائی ہیں اللہ نے، جو عزتیں اور تکریمیں ان کو عطا فرمائی ہیں، وہ وہاں سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پچھلوں کو بھی بتلا دے، جو ہمارے نام پر کاروبار چلا رہے ہیں ان کو بھی یا اللہ بتلا دے کہ ہمیں سارا کچھ یہاں حاصل ہے، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر قرآن نے بھی کسر نکالی ہے پوری، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ اللہ ان کی شان بیان فرما رہے ہیں. اور مولانا ظفر علی خان اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے فرمایا اور تم کربلا کی شان، تم کربلا کی خاک اڑاتے پھرو مگر، اور تم کربلا کی خاک اڑاتے پھرو مگر، ہم خوش ہیں دی حسین نے طاغوت کو شکست. سبحان اللہ. تم کربلا کی خاک اڑاتے رہو مگر، ہم خوش ہیں دی حسین نے طاغوت کو شکست. اور کیا یہ بھی کوئی گریہ و زاری کی بات ہے کہ راہ خدا میں ہو گیا وہ شہید حق پرست. اور مولانا محمد علی جوہر ان کی بھی بات سنیں، وہ کہتے ہیں نوحہ غم سے گھٹاتے نہیں ہم شان حسین، اور نوحہ غم سے گھٹاتے نہیں ہم شان حسین. حق تو یہ ہے کہ شہادت ہی تھی شایان حسین، حق تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ شہادت ہی تھی شایان حسین. چلو غور کرو اس پر. اگر حسین شہید نہ ہوتے، سارے کو رضی اللہ تعالیٰ اور ان سے واسطے رضی اللہ، اگر حسین شہید نہ ہوتے، اپنی طبی موت دنیا سے جاتے تو ان کو یہ مرتبہ، یہ شان، یہ مقام ملنا تھا. ابتلائیں، آزمائشیں، امتحان انبیاء پر بھی آئے ہیں، صلحاء پر بھی آئے ہیں، اولیاء پر بھی آئے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں فاروق آباد والوں، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ کہ حضرت حسین پر ابتلا آئی ہے، آزمائش آئی ہے، بہت بڑی ابتلا آئی ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ اس امتحان میں ناکام ہوئے ہیں یا کامیاب ہوئے؟ ذرا اونچی بول کر بتانا، ناکام ہوئے ہیں یا کامیاب ہوئے ہیں؟ وہ اس امتحان میں فیل ہوئے ہیں یا 100% سے بھی زیادہ نمبر لے کر پاس ہوئے ہیں؟ تو کسی کی کامیابی پر خوشیاں منانی چاہیے یا رونا پیٹنا چاہیے؟ خوشی کرنی چاہیے. دوستو، بھائیو، بزرگو، حسین زندہ ہے. ہمارا عقیدہ سنو، جو قرآن والا عقیدہ، تمہارا عقیدہ شاعروں والا، دوڑوں والا، مرضیوں والا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ رب کے قرآن والا عقیدہ ہے، محمد
کے فرمان والا عقیدہ. قرآن کہہ رہا بل احیاء وہ زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے. ہمارا عقیدہ حسین زندہ ہے اور جنت میں چین کرتے ہیں. حسین زندہ ہے اور جنت میں چین کرتے ہیں. حسد کرتے ہیں جو ان سے وہ شور و شین کرتے ہیں. خوشی سے ان کی جو خوش ہیں وہ غم سے ہیں آزاد. اور جو جلتے ہیں وہ دن رات بین کرتے ہیں. دوستو بھائیوں بزرگوں میں یہ واضح طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونچے واسطے کو رضی اللہ تعالی. دیکھو شہادت سامنے ہے, موت سامنے ہے, مگر چھوڑی نہ کربلا میں بھی حسین نے نماز. چھوڑی نہ کربلا میں بھی حسین نے نماز. اور دیکھو ذرا تم شان عبادت حسین کی. چھوڑی نہ کربلا میں بھی حسین نے نماز. اور دیکھو ذرا تم شان عبادت حسین کی. اس پر خدا کی رحمتیں ہوں بے شمار. اور بخشی ہے جس کو خدا نے محبت حسین کی. ان کے عدو ہیں دونوں جہاں میں ذلیل و خوار. ان کے عدو ہیں دونوں جہاں میں ذلیل و خوار. اور بخشی ہے خود خدا نے وہ عظمت حسین کی. بڑھائی ہے خود خدا نے ہی عظمت حسین کی. سارے اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالی. حسین نے میدان کربلا میں صبر کیا تھا یا ماتم کیا تھا؟ صبر. ذرا بول کر حضرت حسین نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا یا صبر کا مظاہرہ کیا تھا؟ اللہ کے فضل سے ہم صبر کرتے ہیں. حضرت حسین نے وہاں کوئی جلوس مظاہرہ کیا تھا یا نماز پڑھی تھی؟ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں. حضرت حسین نے وہاں دوڑے گئے تھے یا رب کا قرآن پڑھا تھا؟ الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کسی کو بھی کہ ان کی یاد نہ مناؤ, مگر کہنے والے نے کہا ہے تمہیں حسین صدا دے رہا ہے مقتل سے. تمہیں حسین صدا دے رہا ہے مقتل سے کہ ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ. ہماری یاد مناؤ مگر قرآن کے ساتھ. ہماری یاد مناؤ مگر صبر کے ساتھ. ہماری یاد مناؤ اللہ کی عبادت کے ساتھ. ہماری یاد مناؤ کملی والے کی اطاعت کے ساتھ. ہماری یاد مناؤ ظلم کے خلاف کلمہ حق کہنے کے ساتھ. ہماری یاد مناؤ ظلم و جبر کے سامنے ڈٹ جانے کے ساتھ. ہماری یاد مناؤ غریبوں مسکینوں مظلوموں کا ساتھ دینے کے ساتھ. ہماری یاد مناؤ جو ہے صدقہ خیرات کے ساتھ. ہماری یاد مناؤ اللہ کو پکارنے اور اللہ سے امداد طلب کرنے کے ساتھ. نعرہ تکبیر. عظمت حسین, شان حسین, صبر حسین, شہادت حسین. ساری سیر اور تاریخ کی کتابوں میں پیغام حسین, شان حسین, عظمت قرآن, ترجمان مسلک اہل حدیث علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب. بہت شکریہ. عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں, غور کریں, توجہ سے بات کو سمجھیں. حضرت حسین سارے اونچی آواز سے کہو. میں واضح طور پر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے عبادت گزار تھے, توحید خداوندی کے علم بردار تھے.
اور کملی والے کے اطاعت گزار تھے اور کردار محمدی کا کہ وہ آئینہ دار تھے اور ابو بکر و عمر کے وفادار تھے، حضرت عثمان غنی کے پہرے دار تھے، علی المرتضیٰ کے دل کا قرار تھے اور خاتون جنت کا پیار تھے، وہ جسم محمد کی یادگار تھے اور جوانان جنت کے سردار۔ دوستو بھائیوں، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں حضرت حسین گلستان چمنستان نبوت و رسالت کی بہار تھے، آپ دین کا مطلع انوار تھے، اور میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں آپ عزم و ہمت کی تلوار تھے، استقامت و عزیمت کا مینار تھے اور کملی والے کا زندہ کردار تھے، اور آپ حضرت حسین سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن و سنت کے علم بردار تھے اور اللہ کی توحید کا جو ہے وہ علم بردار تھے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اسی لیے حسینیت کا زندہ کردار ہیں اور قرآن و سنت کے علم بردار ہیں، توحید کا ہر وقت توحید و سنت کی للکار۔ دوستو بھائیوں بزرگوں، اس لیے ہم حسین پر نثار ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، تابعدار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشن حسین کا تھا وہی مشن ہمارا ہے، اور انشاءاللہ اس وجہ سے جنت جو نظریہ حسین کا تھا وہی نظریہ ہمارا ہے، اور جو منزل حسین کی تھی وہی منزل ہماری ہے۔ میں تھوڑی سی بات خطیب پاکستان صاحب اور کاشف نواز رنداوا صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بتلاتا نہیں ہے کہ حضرت حسین کیوں گئے تھے، کیا لڑائی تھی حکومت کے ساتھ۔ اللہ کی قسم ہے کہ کچھ حکومت نے، سرکاری لوگوں نے دین میں من مانیاں شروع کر دی تھی، دین میں خرافات اور بدعات داخل کرنا شروع کر دی تھی، مگر حسین کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ کیسے برداشت کرتا؟ نبوت کی گود کا پالا ہوا کہ اس کی زندگی میں محمد کا دین بدلا جائے اور اس میں بدعات شامل کر